کلام ہے اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ انسانی کلام ہے۔ نفس مضمون کے لحاظ سے 114 ابواب یعنی صورتوں پر اسے تقسیم کیا گیا ہے۔ صورتوں کے مزید حصوں کو رکوعات کہتے ہیں۔ دوسرے طریق پر قرآن حکیم کو یکساں 30 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن کو پارہ کہا جاتا ہے یا پارے کہا جاتا ہے۔ صورتوں کی کل تعداد 114 ہے۔ سب سے بڑی صورت جو ہے وہ صورت البقرہ ہے، جس کی 286 آیات ہیں اور وہ تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل ہے۔ سب سے چھوٹی صورت جو ہے وہ صورت الکوثر ہے، جس کی 3 آیات ہیں۔ کل رکوعات کی تعداد 558 ہے۔ کل آیات کی تعداد 6236 ہے۔ کل پارہ کی تعداد 30 ہے۔ پھر ایک پارے کو بھی تقسیم کیا گیا ہے 4 حصوں میں۔ پہلے کو ربع کہتے ہیں یعنی 1/4، اور دوسرے کو نصف کہتے ہیں یعنی ہاف، اور تیسرے کو ثلاثہ کہتے ہیں 3/4، اور چوتھے پر پارہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ قرآن حکیم کی سب سے چھوٹی آیت جو ہے وہ الرحمن ہے، بس ایک ہی لفظ اور ایک ہی آیت ہے۔ اور قرآن حکیم کی سب سے بڑی آیت جو ہے وہ سورت بقرہ کی 282 نمبر آیت ہے۔ اس کو آیت دین کہتے ہیں۔ زبر کے ساتھ دین ہے، اس کا معنی ہے لین دین کرنا کاروبار میں، معاملات میں۔ جیسے کہا گیا کہ تم اگر کوئی معاملہ کرنے لگے ہو تو اس کو لکھ لیا کرو، کہ لکھنے والا بھی عادل ہو، ایمانداری سے لکھے، پھر گواہ ہو، پھر 2 مرد گواہ ہو، پھر 2 نہ ہو تو 1 مرد 2، اور یہ ساری تفصیل ہے۔ یہ بڑی آیت ہے سب سے بڑی قرآن حکیم کی۔ اس کے بعد ایک آیت اس سے جو چھوٹی ہے وہ آیت الکرسی ہے، باقی تمام آیات ان سے چھوٹی ہیں۔ تو قرآن حکیم کی 7 منزلیں بھی مقرر کی گئی ہیں۔ بعض دفعہ بندہ ایک منزل پڑھتا ہے اور 7 دن میں 7 منزلوں میں قرآن حکیم کو مکمل کر لیتا ہے۔ اب ان کے بارے میں، اعراب کے بارے میں کچھ تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اعراب کی تعداد 3 ہے، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے۔ نہ تو اعراب کی تعداد 2 ہے اور نہ ہی 4 ہے۔ ان کے معنی تو صاف ظاہر ہے۔ زبر کا معنی زبردست یعنی اوپر، تو لہذا اس کا نشان اوپر ہوتا ہے، اور زیر کا معنی نیچے ہے، زیر دست یعنی نیچے اس کا نشان ہے، اور پیش کا معنی سامنے ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہم جی فلاں کے سامنے پیش میں تھے، اس کا معنی سامنے ہے۔ یہ معنی تو میں نے لغوی بیان کر دیا آپ کے سامنے، لیکن ایک اس میں خاص بات جو وہبی ہے، جو نہ میں نے کسی سے سنی ہے نہ میں نے کسی کتاب میں پڑھی ہے، وہ سوال یہ ہے کہ اعراب کی تعداد 3 کیوں ہے، 4 کیوں نہیں، 2 کیوں نہیں؟ نمبر 2، اس کو کیوں کہا جاتا ہے زبر، اور اس کو پیش اور زیر اور پیش؟ تو یہ اس کے میں معنی کیا کرتا ہوں۔ زبر کے اصطلاحی معنی ذرا غور سے سن لیں آپ۔ زبان کے اوپر کی طرف حرکت کرنے کو زبر کہتے ہیں۔ یہ کسی کتاب میں بھی نہیں، کہیں آپ نے پڑھا نہیں، سنا بھی نہیں ہوگا۔ زبان کے اوپر کی طرف حرکت کرنے کو زبر کہتے ہیں، اور اصطلاح میں زبان کے نیچے کی طرف حرکت کرنے کو زیر کہتے ہیں، اور زبان کے سامنے حرکت کرنے کو پیش کہتے ہیں۔ نہ چوتھی طرف کو زبان حرکت کرتی ہے، نہ وہ 4 اعراب ہیں، نہ 2 ہیں، کیونکہ 3 طرف کو اوپر نیچے سامنے زبان حرکت کرتی ہے۔ جب آپ کہیں گے آ، اوپر زبان کرے گی حرکت۔ جب آپ کہیں گے زیر کے ساتھ ای، تو نیچے حرکت کرے گی۔
جب پیش کے ساتھ آپ کہیں گے او تو زبان تو سر ماد شاد نہیں آتا ہے سامنے کو ماد شاد وہ اور بازی عراب کی بات عراب۔ کر رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے یہ میں نے یہ تین آپ کے سامنے کی چیز بیان کر دی ہے۔ تو تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ قرآن حکیم کی آیت ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن حکیم کی تلاوت کرنے لگو تو تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور پھر جب قرآن حکیم کو شروع کرتے ہیں تو ہم پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، وہ شروع میں پڑھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے، غور کیا ہوگا، نہیں کیا تو اب دوبارہ کریں، جمعے کے خطبہ میں جب خطیب قرآن حکیم کی آیت پڑھتا ہے تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے آیت پڑھ دیتا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھتا، کیونکہ وہ شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ تو سٹارٹنگ میں ہے، ابتدا میں۔ تو لہذا جب بھی اس میں تلاوت کے دوران ایک ہے کہ آدمی تلاوت کرتے ہوئے اگر اس کو سسپینڈ کر کے کوئی بات کرنا چاہتا ہے یا کرتا ہے تو دوبارہ جب تلاوت شروع کرے تو پھر اعوذ باللہ پڑھے، بسم اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ خواہ اس نے یہ عمل 2 بار کیا یا 10 دفعہ کیا ہے تو 10 دفعہ جب دوبارہ وہ تلاوت شروع کرے گا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کر کے آگے چلے گا۔ اس کے بعد باری آتی ہے 2 زبر 2 زیر 2 پہ، جن کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نون کی آواز آتی ہے، 2 زبر ہوں تو بن کہتے ہیں، بے نون، جیسے نون کی آواز آخر میں آ گئی، اور 2 زیر ہوں تو بن کہتے ہیں اور نون کی آواز آ گئی، 2 پیش ہو تو بن کہتے ہیں تو نون کی آواز، اس لیے ان کا نام رکھا ہوا 2 زبر 2 زیر 2 پیش کا تنوین۔ اب اس میں ایک بات جو خاص ہے سمجھنے والی، وہ بات یہ ہے کہ جب 2 زبر والی تنوین آتی ہے تو اس کے ساتھ ایک اضافی الف آتا ہے، 2 زیر کے ساتھ نہیں آئے گا، زیر نہیں آئے گی، اور 2 پیش کے واو نہیں آئے گا، لیکن زائد ایک الف آتا ہے، اور وہ الف کب کام کرتا ہے؟ جس وقت آپ وقف کرتے ہیں، افواجن افواجا، آپ 2 دفعہ توابن توابا، تو جب آپ وقف کریں گے تو وہ الف اس وقت کام کرتا ہے، وہ 2 گنا آواز ہے اس کی پھر آئے گی، توابا نہیں کہیں گے آپ، توابن کہیں گے، توابا کہیں گے، افواجن افواجا نہیں کہیں گے، افواجا 2 گنا اس کی جو آواز ہو جائے گی۔ یہ